کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ داماد مصطفیٰ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق معروضات پیش کریں گے، اس مناسبت کے لحاظ سے کہ آپ کا انتقال پرملال، آپ کا وصال با کمال 35 ہجری ماہ ذی الحجہ کے ایام تشریق میں ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ آپ کے سامنے رب لم یزل کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب کائنات نے اس آیہ کریمہ میں سرکار کے چاروں خلفاء کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، کہ محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، ان کی صحبت میں ہیں، ان کی معیت میں ہیں، وہ کون ہیں؟ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑی پیار و محبت سے زندگی گزارنے والے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، جب بھی تو ان کو دیکھے گا اے مخاطب، ان کو جب تو دیکھے گا تو کبھی ان کو سجدہ میں دیکھے گا، کبھی ان کو رکوع میں دیکھے گا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ بے نیاز میں رکوع اور سجود کیوں کرتے ہیں؟ وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضامندی کو تلاش کرنے کے لیے، چاہنے کے لیے۔ یہ آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ ہے، لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ والذین معہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے۔ آگے رب لم یزل نے فرمایا اشداء علی الکفار، کہ وہ کافروں پر سخت ہیں۔ اس میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات طیبہ کی طرف اشارہ ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم ہیں، اس سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ ہے۔ تراہم رکعا سجدا، کہ جب بھی تم اے مخاطب ان کو دیکھے گا تو کبھی وہ رکوع میں ہوں گے، کبھی وہ سجود میں ہوں گے۔ اس میں اشارہ ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ ہے۔ آج ہم نے بات کرنی ہے داماد مصطفیٰ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق۔ تو بات یہ ہے، اس کائنات پر، اس زمین پر رب لم یزل نے 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے۔ ان انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنے قدوم میمنت لزوم سے دنیا کو سرفراز فرمایا، اور ان کے لڑکے بھی ہوئے، ان کی لڑکیاں بھی ہوئیں، لیکن جن لوگوں کے ساتھ انبیاء علیہم السلام نے اپنی بیٹیوں کی نسبت کی، وہ لوگ بڑی عزت، عظمت اور شرافت والے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیت والثناء کی ذات طیبہ تک کسی کو یہ انفرادی حیثیت حاصل نہیں ہے، کسی کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئیں۔ یہ صرف انفرادیت اور خصوصیت اللہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی
کہ ان کے نکاح میں صرف نبی نہیں بلکہ نبی الانبیاء سید الانبیاء کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خصوصیت ہے، فضیلت ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، تاریخ الخلفاء میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خود نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتیں تو میں یکے بعد دیگرے اے عثمان تمہارے نکاح میں دیتا یہاں تک کہ وہ ختم ہو جاتی۔ اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی خصوصیت ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا عرض کرتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، کہ اے پیارے عثمان غنی آپ کو اس سرکار کی خدمت سے جس سے تمام نور چلتے ہیں، جو تمام نوروں کا مرکز، محور، منبع اور ماخذ ہے، اس ذات سے آپ کو نور کے 2 شالے ملے ہیں، یعنی آپ کے نکاح میں ان کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئی ہیں۔ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل، اعلان نبوت سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح کر دیا۔ اور جب جنگ بدر شروع ہوئی سن 2 ہجری میں، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی حضرت رقیہ بیمار تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان تم نے جنگ میں شامل نہیں ہونا بلکہ تم نے اس کی تیمارداری کے لیے مدینہ طیبہ میں رہنا ہے۔ آپ کو میدان بدر میں جہاد کرنے والے غازیوں کو جتنا غنیمت سے حصہ ملے گا آپ کو اتنا حصہ بھی ملے گا اور آپ کا شمار بھی بدری صحابوں میں ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ میں رہے، اور جس دن میدان بدر میں مسلمانوں کی فتح کی خبر لے کر حضرت زید بن حارثہ مدینہ طیبہ میں آئے، اس دن حضرت عثمان غنی نبی کریم کی بیٹی حضرت رقیہ کی تدفین کر رہے تھے، آپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ کر دیا۔ اور نکاح کرتے وقت میرے پیارے نبی مکرم نے اپنی بیٹی سے کیا فرمایا؟ اے ام کلثوم آپ کے شوہر حضرت عثمان غنی آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے باپ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شکل و صورت میں زیادہ مشابہ ہیں۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک فضیلت اور ایک خصوصیت بیان فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس داماد کا نسب کیا ہے؟ آپ کا نام عثمان ہے، آپ کی کنیت ابو عمر ہے، اور آپ کا لقب ذوالنورین ہے، اور آپ کا نسب یہ ہے کہ آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں سرکار کے سلسلہ نسب کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس داماد کی والدہ جو تھی وہ نبی کریم کی پھوپھی کی وہ بیٹی تھی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیسے کیا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سابقین اولین صحابہ میں سے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کے متعلق قرآن پاک میں ایثار کے متعلق کیا فرمایا گیا؟ جب جنگ تبوک ہوئی اس وقت انتہائی مدینہ طیبہ میں قحط پڑا ہوا تھا، عام مسلمان سخت تنگی سے زندگی بسر کر رہا تھا،
حتیٰ کہ لوگ درختوں کے پتے کھانے پر مجبور تھے۔ اور یہ جب غزوہ آیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اکٹھا کر کے ان کو مائل کیا، توجہ دلوائی کہ ایک غزوہ ہونے والا ہے، ایک جنگ ہونے والی ہے کافروں کے ساتھ، آپ اس کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ سرکار نے جب یہ فرمایا، عثمان غنی کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ 100 اونٹ بمائے پالان اور ساز و سامان میں پیش کروں گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے پھر رغبت دلائی، پھر دوبارہ عثمان غنی کھڑے ہوئے، پھر عرض کیا حضور 200 اونٹ بمائے ساز و سامان میں پیش کروں گا۔ پھر سرکار نے توجہ دلائی، پھر سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر عرض کیا حضور 300 اونٹ میں بمائے ساز و سامان پیش کروں گا۔ حتیٰ کہ تاریخ الخلفاء میں علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ غزوہ جیش الاسرت کے لیے حضرت عثمان غنی نے 1000 اونٹ بمائے ساز و سامان پیش کیا۔ اور دوسرا اس کے علاوہ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی نے 1000 دینار سونے کا ہوتا ہے اور 3 ماشے سے اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے، 1000 دینار اپنی جھولی میں اٹھا کر لائے اور مصطفیٰ کریم کی گود میں ڈال دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ان کو الٹ پلٹ بھی فرماتے تھے اور یہ بھی کہتے جاتے تھے کہ آج کے بعد عثمان غنی کو کوئی عمل نقصان نہیں دے گا، یعنی اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کوئی اور نفل ادا نہ بھی کرے، یہی ایک کام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنا قبول ہے اور اتنی اس کی مقبولیت ہے کہ اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت عثمان غنی پر راضی ہو گیا۔ دوسری حدیث پاک میں ہے حضرت عثمان غنی نے 2 مرتبہ جنت خریدی، ایک تو جیش الاسرت کی امداد کر کے، اور دوسرا موقع کون سا تھا جب عثمان غنی نے جنت خریدی؟ وہ بیر روما خرید کے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے تو اس وقت میٹھا پینے کا پانی جو تھا وہ صرف ایک کنویں سے ملتا تھا، وہ تھا بیر روما، اور وہ مدینہ طیبہ سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، اور وہ ایک یہودی کے قبضہ میں تھا، یہودی اس کا پانی بیچتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ کاش اس کنویں کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا جائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، عثمان غنی نے اس یہودی سے پوچھا اس کو بیچتے ہو؟ یہودی نے کہا ہاں بیچتا ہوں، لیکن اس طرح بیچتا ہوں، ایک دن پانی مسلمان لیں گے، دوسرے دن پانی یہودی یا دوسرے لیں گے۔ تو عثمان غنی نے فرمایا کہ ہاں بتاؤ کتنی قیمت لیتے ہو؟ اس نے کہا جی 12,000 درہم۔ تو عثمان غنی نے 12,000 درہم دے دیے۔ اب ایک دن مسلمان پانی بھرتے تھے، دوسرے دن دوسرے، لیکن ایک دن میں مسلمان اتنا پانی بھر لیتے تھے کہ دوسرے دن کے لیے کافی ہوتا تھا۔ اب اس کا پانی بکنا کم ہو گیا، اس کا پانی اتنا نہیں بکتا تھا، تو اس نے کہا جی میں دوسرا آدھا بھی بیچتا ہوں۔ تو 8,000 درہم پھر لے کر پورا بیر روما خرید کے حضرت عثمان غنی نے مصطفیٰ کریم سے عرض کیا حضور یہ میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو یہ بیر روما بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ پھر تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک منافق رہتا تھا، اور وہ منافق اس کے گھر میں ایک درخت تھا، اور وہ درخت مسلمان کے گھر میں جھکا ہوا تھا، اس کا پھل مسلمان انصاری کے گھر میں گرتا تھا۔ اس انصاری نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا حضور اس کا پھل میرے گھر میں گرتا ہے، میں تو اس کی اجازت کے بغیر کھا نہیں سکتا، یہ اگر درخت بیچ دے میری طرف تو اچھا ہے۔ سرکار نے اس کو بلایا، اس وقت تک اس کا نفاق ظاہر نہیں تھا۔ جب سرکار نے اس کو بلایا فرمایا بھائی تو یہ درخت دے دے اور جنت میں ایک درخت لے لے۔ اس نے کہا نہیں جی میں درخت نہیں بیچنا چاہتا، میں نہیں دینا چاہتا۔
جب اس نے انکار کر دیا، اس بات کا پتہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو چلا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا کہ اس نے میرے مصطفیٰ کی بات کو منظور نہیں کیا۔ سرکار عثمان غنی آئے اور اس منافق سے کہا بھی ایسا کرو، مجھ سے ایک بہترین پورا باغ لے لو اور یہ درخت مجھے دے دو۔ اس نے پورا باغ لے لیا، درخت دے دیا، اور عثمان غنی نے وہ درخت اس انصاری مسلمان کے حوالے کر دیا۔ تو اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات بڑی خوش ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دعائیں دی، اور صرف یہی نہیں بلکہ رب نے قرآن میں ایک سورت نازل کر دی حضرت عثمان غنی کے حق میں اور اس منافق کے خلاف۔ کیا فرمایا؟ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، من یخشا سے مراد عثمان غنی ہے کہ ان قریب نصیحت قبول کرے گا کہ جو ڈرتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات سے ڈرتا ہے، اور اس کو دور رکھا جائے گا جنت سے، کہ جو سب سے زیادہ بدبخت ہے اور اس کو بڑی آگ میں دھکیل دیا جائے گا۔ تو یہ آیت طیبہ اس وقت نازل ہوئی حضرت عثمان غنی کے حق میں اور اس منافق کے خلاف۔ ایک اور حدیث پاک بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے، جس کے راوی حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں ایک باغ میں سرکار کے ساتھ بیٹھا تھا، اور باغ کا دروازہ بند تھا، تو ایک باہر سے بندہ آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ اشعری، جاؤ اور دروازہ کھول دو جو بھی دروازے پہ ہے، اور اس کو کیا کہو، افتح لہ بابا وبشرہ بالجنہ، اس کے لیے دروازہ بھی کھول دو اور اس کو جنت کی بشارت بھی دے دو۔ تو جب میں دروازے پر گیا، دروازہ کھولا، میں نے کیا دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ نبی کریم آپ کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ آ کے وہ بیٹھ گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکا اور کسی نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ اشعری، جاؤ افتح لہ بابا، اس کے لیے دروازہ کھول دو، وبشرہ بالجنہ، اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ جب میں دروازے پر آیا، دروازہ کھولا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ان کو بھی جنت کی بشارت دے دی، تو انہوں نے بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور شکر ادا کیا رب کائنات کا۔ پھر وہ بھی بیٹھ گئے، پھر دروازہ کھٹکا اور کسی نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افتح لہ بابا، اس کے لیے بھی دروازہ کھول دو، وبشرہ بالجنہ الا ما تصیبہ، کہ اس کو بھی جنت کی بشارت دے دو ان مصیبتوں پر جو ان کو پہنچیں گی، اور اس کے بعد اس کو رب کائنات جنت عطا فرمائے گا۔ تو میں نے جب آ کر دروازہ کھولا، کیا دیکھتا ہوں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور میں نے ان کو جنت کی بشارت دی اور عرض کیا کہ سرکار یہ فرماتے ہیں کہ جو آپ کو مصیبتیں پہنچیں گی اور ان کے بعد آپ کو رب کائنات جنت عطا فرمائے گا۔ انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر مصیبتیں کیا پہنچیں گی کہ ان کو جو بلوائیوں نے محاصرے میں لے رکھا تھا آخر میں، اور آخر میں ان کو محاصرے ہی کی صورت میں شہید کر دیا گیا، یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اب یہاں دیکھیں اس حدیث پاک سے کیا پتہ چلا؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، لیکن میرے آقا بیٹھے باغ میں ہیں، ابھی دروازہ کھلا نہیں، دروازے کو کھٹکھٹانے والے کا بھی میرے مصطفیٰ کو علم ہے کہ پہلا آنے والا صدیق اکبر ہے، دوسرا آنے والا عمر بن خطاب ہے، تیسرا آنے والا عثمان غنی ہے، اور اس کو یہ مصیبت پہنچے گی، یہ تکلیفیں پہنچیں گی، پھر اس کو لوگ شہید کر دیں گے۔ ان تینوں کا علم میرے آقا کو رب کائنات نے عطا فرمایا، گویا سرکار بیٹھے جہاں بھی ہیں لیکن رب نے ان کو ہر چیز کا علم عطا فرما دیا۔ یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب بیعت الرضوان کا موقع تھا، حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے روک لیا
کہ تم عمرہ ادا کرنے کے لیے نہیں جا سکتے کیونکہ تم 1500 یا اس سے زیادہ صحابہ ساتھ لے کر آئے ہو، تم تو ہم سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں تو یہ دیکھیں احرام باندھ کے آئے ہیں، ہم تو کعبہ کا طواف کرنے آئے ہیں اور ہم عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ انہوں نے کہا نہیں، اس سال چلے جاؤ، دوسرے سال کرنا۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، اور ان سے صلح کرنے کے لیے، ان مشرکین کفار سے صلح کرنے کے لیے عثمان غنی کو سرکار نے بھیجا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی صحابی کو کیوں نہیں بھیجا؟ کیونکہ مکہ میں جتنی عزت اور جتنا دلوں میں وقار عثمان غنی کا تھا اور کسی کا نہیں تھا، اس لیے پیارے آقا نے عثمان غنی کو بھیجا۔ اب خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان غنی کو تو شہید کر دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم تھا، لیکن آپ نے اپنی ہمت اور طاقت اور اپنے جان بازو کی جان نثاری مشرکین کو دکھانی تھی کہ میرے ساتھ جو آئے ہیں یہ صرف ظاہری طور پر کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، بلکہ اگر کوئی بات ہو گئی تو یہ میرے اوپر اپنی جانیں بھی قربان کرنے والے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا آؤ اور بیعت کرو۔ کس کی؟ جان نثاری کی۔ تمام صحابہ نے جان نثاری کی بیعت کی، اور جب تمام نے بیعت کر لی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو صحابہ، یہ جو میرا دایاں ہاتھ ہے یہ عثمان غنی کا ہے، اور میں عثمان غنی کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سرکار کو علم نہ تھا، خبر جو مشہور ہو گئی شہادت عثمان کی، تو سرکار نے بیعت لے لی، جان نثاری کی، تو اس کا پتہ چلا کہ سرکار کو علم نہیں تھا۔ نہیں، میرے آقا کو علم تھا، لیکن جان نثاری کی بیعت دشمنوں کو دکھانے کے لیے تھی کہ یہ مر مٹنے والے ہیں، اسلام کے جیالے ہیں، یہ صرف ظاہری طور پر کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں۔ ورنہ عثمان غنی کی شہادت میرے آقا کو پتا تھا شہادت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ بیعت ہمیشہ زندہ کی لی جاتی ہے، مردہ کی نہیں لی جاتی، مرنے والے کی نہیں لی جاتی۔ سرکار دو عالم نے بیعت عثمان غنی لے کر یہ بھی اعلان کر دیا کہ میرا عثمان زندہ ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب اشاعت اللمات میں اسی حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ بھی عثمان غنی کی خصوصیت ہے، اور کسی صحابی کو یہ سرکار نے نہیں فرمایا کہ دیکھو میرا دایاں ہاتھ فلاں صحابی کا ہے، بلکہ سرکار نے فرمایا یہ میرا دایاں ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ یہ بھی خصوصیت عثمان غنی کی ہے کہ سرکار نے اپنے دائیں ہاتھ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ سرکار عثمان غنی کی ایک کرامت بھی سن لو جس کو حاکم نے مستدرک میں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو کلابہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو کلابہ فرماتے ہیں کہ میں سرزمین شام میں تھا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بار بار یہ صدا لگا رہا ہے، آواز کر رہا ہے، ہائے افسوس میرے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ جب میں نے اس کی متعدد مرتبہ یہ بات سنی تو میں اس کے پاس چلا گیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے دونوں ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں، دونوں پاؤں بھی کٹے ہوئے ہیں، دونوں آنکھوں سے بھی اندھا ہے، اور منہ کے بل زمین پر پڑا ہے اور کہہ رہا ہے ہائے افسوس میرے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا بھائی تجھے اپنے جہنمی ہونے کا یقین کیوں ہے؟ وہ کہنے لگا بھائی نہ پوچھ مجھ سے، بڑا افسوس ہے مجھے، جب بلوائیوں نے عثمان غنی کے گھر کے ارد گرد محاصرہ کیا تو میں بھی وہ آدمی تھا جو عثمان غنی کے گھر میں گھس گیا تھا، اور میں نے جا کر عثمان غنی کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ پر تھپڑ مارا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ ارے تھپڑ مارنے والے، اہانت کرنے والے، تیرے دونوں ہاتھ بھی کٹ جائیں، تیرے دونوں پاؤں بھی کٹ جائیں، تو دونوں آنکھوں سے بھی اندھا ہو جائے اور تو جہنم میں جائے۔ تو عثمان غنی کی یہ دعائیں تو میں اپنے زندگی میں پوری ہوتے دیکھ لی ہیں۔ میرے ہاتھ بھی کٹ چکے ہیں، میرے پاؤں بھی کٹ چکے ہیں، میں آنکھوں سے بھی اندھا ہو چکا ہوں، اب مجھے یقین ہے کہ میں جہنم میں بھی ضرور جاؤں گا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہائے افسوس میرے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ تو گویا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ سرکار کے داماد، سرکار کے خلیفہ اور مسلمانوں کے امیر ہیں کہ جو بات ان کے منہ سے نکل گئی رب ذوالجلال نے اس کو پورا کر دیا۔ کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فضائل ہیں، ورنہ کما حق ہو تو ہماری زبان میں یہ طاقت نہیں کہ ان کو بیان کیا جا سکے۔ آپ کی شہادت
35 ہجری ماہ ذی الحجہ کے ایام تشریق میں ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ تیسرے خلیفے ہیں اور سرکار کے یہ داماد ہیں۔ اللہ کریم ہمیں صحابہ و اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔